اب یہ کہ پتا تھا یہ فتح الباری شرح بخاری، اس کے اندر جز سادس ہے، صفحہ نمبر 249 ہے. یہ سکرین پر آپ کو الفاظ جو ہیں وہ نظر آئیں گے. تو اس میں لکھا ہے، اس پر بحث کرتے ہوئے جو غاضبت فاطمہ تو رضی اللہ تعالی عنہا، اس پر بحث کہ حدیث سنیں اور غصہ آ جائے حدیث پر، حدیث سننے پر، یہ تو ممکن ہی نہیں. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. قرآن کہتا ہے یہ تو عام مومنہ کی بھی شان نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی فیصلہ سنیں، حکم سنیں تو آگے سے انہیں غصہ آئے، وہ اپنی بات کریں. یہ تو عام مومنہ کے بارے میں بھی نہیں. تو کیسے تصور کیا جا سکتا ہے سیدۃ النساء، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ حدیث ایک ہی مطلب تھا اور وہ حدیث کا پہلے پتہ نہیں تھا، اور حدیث سنی تو حدیث سننے پر وہ غصے میں آ گئیں؟ ایسا نہیں. اب یہاں پر ان کے لفظ سنو. اما سبب غضبها مع احتجاج ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بالحدیث المذکور فلاعتقادها تأویل الحدیث علی خلاف ما تمسک بھی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. یعنی یہ اگر نہیں کہا جائے گا تو وہ بہت بڑا معاملہ بن جائے گا کہ حدیث سن کر تو عام مومنہ جو ہے اس کو غصہ نہیں آتا. تو یہاں پھر سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو کے بارے میں جو لکھا ہے غاضبت، تو کیوں ایسا ہے؟ تو اس کے لحاظ سے کہتے ہیں فعل اعتقادہا، ہا کا مرجع ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ما احتجاج ابی بکر. عربی زبان میں یہاں احتجاج سے مطلب ہے استدلال کرنا، دلیل پیش کرنا. کہ جب احتجاج کیا یعنی دلیل کے طور پر حدیث پیش کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیوں غصہ آیا؟ اس پر کہتے ہیں فلاعتقادها تأویل الحدیث علی خلاف ما تمسک بھی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ وہ حدیث کو پہلے جانتی تھیں اور حدیث کے اندر بھی ان کا عقیدہ تھا. فلاعتقادها یعنی صرف معمولی خیال نہیں، ان کی رائے عقیدے کی حد تک پہنچی ہوئی تھی اس حدیث کے اندر کہ اس کا یہ معنی ہے، وہ نہیں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے رہے ہیں. یہ اس حدیث کے لحاظ سے وہ اعتقاد رکھے ہوئے تھیں. تو اب پتہ چلا کہ حدیث کا پہلے پتہ تھا اور اس حدیث کے اندر بھی ان کا ایک موقف تھا، اپنا ایک رائے تھی، اور وہ اجتہادی رائے تھی، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، صرف اور صرف قرآن و سنت کے الفاظ سامنے رکھتے ہوئے. لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اجتہاد تھا، وہ میں ابھی بتاتا ہوں کہ کس طرح دو اجتہاد تھے، وہ اور تھا. اب یہاں پر اگر علم نہیں تھا تو پھر دو اجتہاد آیت میں ہم نے بتا دیے کم کے اندر. اگر علم تھا جس طرح یہاں مانا گیا کہ یعنی کہ فوراً اسی وقت انہوں نے کوئی موقف بنا لیا، وہ موقف پہلے حدیث جانتی تھیں، موقف بنائے ہوئے تھیں. اور اگر یہ بھی مانا جائے کہ چلو فوراً ذہن میں آ گیا جب حدیث پیش ہوئی، پہلے نہیں جانتی تھی، اسی وقت ذہن میں اسی وقت حدیث سن کے فلاعتقادها انہوں نے یہ یقین کر لیا، اعتقاد بنا لیا اپنا کہ اس کا تو یہ معنی ہے، تو پھر بھی اجتہاد تو پایا گیا نا. اگر پہلے سے جانتی تھی پھر بھی اجتہاد پایا گیا. اگر اس وقت کے لحاظ سے یہ کہہ رہے ہیں فلاعتقادها تأویل الحدیث علی خلاف ما تمسک بھی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے موقف کے مقابلے میں اس کے برخلاف ایک موقف رکھتی تھیں
حدیث کے اندر، تو پھر بھی یہاں دو موقف آئے ایک ہی حدیث میں، یہ دو اجتہاد ہیں، اور ان میں سے پھر ساری امت نے اس وقت تسلیم کیا کہ جو موقف حدیث میں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے وہی موقف برحق ہے، اور اس کی حقیقت پر ہی سب نے دستخط کیے۔ اب یہ کس طرح ہے کہ جو حدیث شریف ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وہ ہے نحن الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم انبیاء ہیں، ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ حدیث جانتے ہوئے یا فوراً اس کے سامنے آنے پر یہ رائے تھی خلوص کے ساتھ، لالچ سے نہیں، معاذ اللہ، 100% غیر جانبدار ہو کے وہ دلائل کو سامنے رکھ کے انہوں نے سوچا کہ یہاں جو ہے نا کہ ورثہ نہیں بنتا، تو فلاں فلاں چیزیں ہیں جو ورثے میں نہیں آئیں گی، فدق تو ان سے مستثنا ہے، فدق تو ورثے میں آئے گا، باقی چیزیں نہیں آئیں گی۔ یہ ان کا موقف تھا حدیث میں کہ باقی ساری چیزوں میں وراثت نہیں چلے گی مگر فدق میں وراثت چلے گی، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ موقف تھا کہ نہ اور کسی چیز میں وراثت چلے گی، یعنی جو مال ہے، زمین ہے، باغ ہے کوئی، نہ فدق میں چلے گی، وراثت صرف نبوت کا جو فیضان علم ہے اس کی جائے گی آگے، اور باقی جس طرح اموال ہیں فدق بھی اسی طرح ہی یہ بیت المال میں، یعنی جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ آپ نے جو رکھا اور آگے سرکار کے ملک میں جاتا تو آگے ورثہ بنتا، اور وہ اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کیٹیگری میں رکھا تھا کہ اس سے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے پیش کرتے تھے سرکار جو ان کی ضرورتیں تھی، لیکن باقی بھی اس کے اور مدات میں بھی اس کو خرچ کیا جاتا تھا، تو اسی پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، اپنی آخری سانس تک نبھایا اسی طرح ہی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح نبھایا، صرف ملک میں آگے ٹرانسفر نہیں کیا، لیکن اس کی آمدنی سے جتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے وہ دیا، بلکہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تصفیہ کے اندر کہ یہ فدق سے کہیں زیادہ انہوں نے مختلف فتوحات سے اہل بیت اطہار علیہم رضوان کو دیا، یعنی جہاں دینا منع نہیں تھا اور دیا جا سکتا تھا تو وہاں انہوں نے اظہار عقیدت اس انداز میں بھی کیا، لیکن جہاں ایک سرکار فکس کر چکے تھے پالیسی، اس کو بدلنا غیر نبی کے بس میں نہیں تھا، تو اس واسطے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے معذرت پیش کی کہ لا اغیر صدقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ کو تبدیل نہیں کر سکتا، ویسے ہی ہوگا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔